دوستو ایک سوال بہت زیادہ زبان پر رہتا ہے اور ہر شخص اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے اور اس کی ساتھ ساتھ شیطان ابلیس اس کے کان میں کیا کہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں وہ بتایا جائے گا جو آپ کو آج سے پہلے معلوم نہیں ہوگا۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح پیر کو کھینچتے ہوئے اوپر کی طرح آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان سانسے کی طرف یعنی باہر کی کھینچنے لگتی ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورہ دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنے چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بددینی ہو، مشرک ہو یا دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ کنفیوز اور ایک عجیب و ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضولت باتوں سے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کے روح اس کے حلق میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بیجان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے، آنکھیں روح کو لے جاتی ہے، اس لیے آنکھوں کی اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ جس طرح فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیف کو تہکا سے لے کر آرام کے محل کو محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جو دنیا سے گیا وہ واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی لمبی مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے اور گنہگار کی روح ان کھرند پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچ لی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور موت کے تمام لمحہ کو اپنی رحمت کے ساتھ آسان بنائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے مخلوق موت آئی۔ انہوں نے فرمایا، کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل کیوں کو قبض کر سکے؟ انہوں نے کہا، اچھا اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ مخلوق موت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو پیغام دے دو۔ کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا ہے کہ اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ تو جیسے ہی ان کو پتہ چلتا کہ موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا طریقہ ہے تو کہنے لگے، ملک الموت ازل یعنی جلدی کر، روح قبض کر مجھے اپنے مالک سے ملا دے۔ یہی تھی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اب تو جلدی سے جلد اپنے پیارے اللہ کے پاس جا پہنچوں اور ملاقات حبیب سے لطف اندوز میں۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان سانسے کی طرف یعنی باہر کی طرف چلنے لگتی ہے اور شیطان کی جو بات کی گئی، شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورہ دیتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے، اور وہ مشورہ کچھ اور نہیں بلکہ مشورے یہ دیے جاتے ہیں کہ تو کلمہ نہ ادا کر، تو ایسا کوئی کلمہ ادا نہ کر جس سے یہ محسوس ہونے لگ جائے کہ تو مسلمان ہے، تو برگ زندہ بدوں میں شامل ہے۔ یہ اب سوال جو پیدا ہو گیا ہے کہ انسان روح ایسی خاصیت رکھتی ہے جس کے بارے میں اتنی ایکسپیریمنٹ ہونے لگ گئے کہ انسان کی روح کا وزن معمول کرنے کی بات ہونے لگ گئی، اس کی رفتار کی بات ہونے لگ گئی، اور یہاں تک کہ یہ بات بھی ہونے لگ گئی کہ انسانی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس وقت جسم میں کچھ ہی دیر بعد بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس پر بھی ایکسپیریمنٹ ہونے لگ گئے، یعنی اس بات پر بھی ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں۔ جسم سے روح نکلنے
کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ اس بات کو تلاش کرنے کے لیے امریکہ کے ویگیانکوں نے ایکسپیریمنٹ کیا۔ ویگیانکوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے ایک جانکاری دی جس میں روح قبض ہونے کی رفتار کو دیکھا گیا۔ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ماہر نے دعویٰ کیا کہ موت کے کچھ عرصے بعد انسان کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے موت انسانی جسم میں آہستہ آہستہ سفر طے کرتی ہے۔ ویگیانکوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انسان جسم میں موت کی رفتار کو ریکارڈ کر کے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، اور ماہر کا کہنا ہے کہ موت تقریباً 2 میٹر کی فیٹ گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ ایکسپیریمنٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے جسم کے سیلز کے درمیان 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے۔ انسان کو پوری طرح سے مرنے میں قریباً